مختصر سی دنیا کی زندگی ہے. اس مختصر زندگی میں ہمارے ذمہ بہت لمبے سفر کی تیاری وہ لگائی گئی ہے. آخرت کا سفر جس کی ابتدا تو معلوم ہے لیکن انتہا نامعلوم ہے. فوت ہونے کے بعد انسان کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد یا جنت یا جہنم ان کے آثار اور پھر ہمیشہ کی زندگی بعد میں شروع ہوتی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے. یا تو جنت ہے اور یا جہنم ہے. آپ لوگ اگر ویسے غور فکر کر کے سوچیں کہ جو حضرات قریبی رشتہ دار جو کہ بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں یا اس سے بھی پہلے جن کا ذکر کتابوں میں یا تاریخوں میں ملتا ہے، کتنے سال گزر گئے ان قبروں میں. قبر میں کسی کے 100 سال، کسی کے 1000 سال، کسی کے کم، کسی کے زیادہ. اتنے سال ابھی ان کے قبروں میں ہو گئے اور اس قبر سے پھر اٹھنے کے بعد 50,000 سال پھر اس نے قیامت والے دن انتظار کر کے حساب کتاب دینا ہوگا اور اس کے بعد پھر یا جنت ہے یا جہنم ہے اور ہمیشہ والی زندگی ہے. یہ اتنا لمبا سفر، لیکن اس اتنے لمبے سفر کے لیے تیاری وہ صرف ان 60-70 سال کی زندگی میں کرنی ہے. معلوم ہوا کہ سفر بہت لمبا ہے، ٹائم بہت تھوڑا ہے. جس طرح عام طور پر آپ ٹائم دیتے ہیں کہ چلے آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اتنے ٹائم میں آپ نے یہ کام مکمل کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ کام انتہائی اہم اور اتنے ٹائم میں آپ نے کرنا ہے. وہ پریشانی کا اظہار کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کام اتنے ٹائم میں ہو ہی نہیں سکتا، میں کیسے کروں. عام طور پر ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنے لمبے سفر کے لیے 60 سال 70 سال میں تیاری کیسے ممکن ہے. لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ اگر انسان اس پہ صرف غور فکر کر کے اپنے ہر سیکنڈ اور منٹ کو قیمتی بناتے ہوئے کوشش شروع کرے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور اللہ چاہتا بھی یہی ہے کہ انسان اس کامیابی اور اس کامیابی کے سفر کے لیے صرف محنت کرے، دل کے اخلاص کے ساتھ صرف اس سفر میں سوچ فکر کر کے کوشش کرے. بس میری آپ کی یہ کوشش ہی پسند ہے اور اسی کوشش پہ آپ کو کامیابی عطا کروں گا. اللہ رب العالمین یہ نہیں چاہتے کہ انسان دن رات بس ایسا کرے کہ دن رات صرف سجدے میں لگے رہے. نہیں، آپ کی سوچ کیا ہے، اس سفر کی فکر آپ کو کتنی ہے، آپ کا شوق آپ کے رب کی طرف کتنا ہے. اللہ رب العالمین اس چیز کو دیکھتے ہیں. اس وجہ سے جس کے پاس اپنے آخرت کی فکر ہو وہ اپنے اوقات کو بھی ضائع نہیں کرتا، ادھر ادھر فضول قسم کی چیزوں میں اپنے اوقات کو صرف کر کے ضائع نہیں کرتا. ان کو پتہ ہے کہ میرا وقت انتہائی قیمتی ہے، ان کو ایسا صرف کرنا چاہیے تاکہ وہ میرے آخرت کا ذخیرہ بن جائے، تحفہ بن جائے، اس سفر میں میرے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے. یہ عقل مند انسان کی نشانی ہے، وہ اپنا ٹائم فضول ضائع نہیں کرتا. ان کا تو ہر اٹھنا بیٹھنا ہی اللہ کے لیے ہوتا ہے. یہاں تک کہ کسی سے ملاقات بھی ہو تو وہ بھی اس لیے کرتا ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، میں اپنے رب کو راضی کرنے کی وجہ سے یہ ملاقات کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے یہ حدیث جس میں اللہ کے لیے ملاقات کا ذکر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اس پر بھی انسان کو اجر ملتا ہے. گویا کہ آپ کا ملاقات بھی اگر آپ اس میں اپنی نیت اچھی کر لیں وہ بھی آپ کے ٹائم کو قیمتی بنا دے. کھانا کھانا یہ انسانی ضرورت ہے، لیکن آپ
اس میں بھی نیت آپ کی یہ ہے کہ میں کچھ کھاؤں گا، کچھ صحت بنے گی، اس پر میں اللہ کی بندگی کر لوں گا، بدن میں قوت طاقت کی وجہ سے اللہ کا ذکر اچھے طریقے سے کر سکوں گا، لوگوں کی خدمت اچھے طریقے سے کر سکوں گا، وہ بھی عبادت بن گئی۔ نیند آپ کرتے ہیں، ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے اس میں اچھی نیت آپ کرتے ہیں، نیند کی وجہ سے میرے بدن کو آرام ملے گا، سکون ملے گا، میرے بدن قوت طاقت صلاحیتوں میں اضافہ آئے گا، اس کو میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کے بندوں کی خدمت میں استعمال کر کے اللہ سے جنت کماؤں گا۔ آپ نے بہت بڑی دولت کمائی، اور اسی بنیاد پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ کبھی کبھی ویسے انسان سوچتے ہیں کہ جی صرف عبادت کے لیے انسان کو پیدا کیا، ہاں صرف عبادت کے لیے، لیکن تمہارا کھانا بھی عبادت ہے اگر تمہاری نیت اچھی ہو، ملاقات بھی عبادت ہے، تمہارا عام طور پر گپ شپ کرنا جو کہ کسی کے مذاق اڑانے سے خالی ہو، کسی کے عزت پر حملہ کرنے سے خالی ہو، کچھ وقت کے لیے ہنسی مذاق، وہ بھی آپ کا عبادت بن سکتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہو، اور جس میں کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو، غیبت وغیرہ نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ آپ کی نیت سے یہ ساری چیزیں قیمتی بنتی ہے، اور آپ کی زندگی کا ہر سیکنڈ وہ جنت والا بن جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیت سے ہم ان 70 60 80 سالوں کو قیمتی بناتے ہوئے اپنے اس لمبے سفر کے لیے بہت کچھ کما سکتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور چیز جو کہ آج میں بیان کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی کوشش کر کے کمائی کر لیتے ہیں، مختلف تجارتوں میں اللہ کے ساتھ کر کے اپنے آخرت کے اس سفر میں بھاگ دوڑ کر لیتے ہیں، لیکن موت آ جاتی ہے، موت کے بعد سب کچھ ختم۔ قرآن کریم کی تلاوت سب سے بہترین عبادت ہے، ایک ایک حرف پہ کتنی نیکیاں ہیں، اور تھوڑے سے وقت میں انسان بہت سی نیکیاں کما سکتے ہیں، لیکن فوت ہونے کے بعد آپ تلاوت نہیں کر سکتے، نمازیں نہیں ہیں، نفل نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، سب کچھ ختم ہو گیا ابھی۔ تو کیوں نہ ہم ایسے اعمال کر لیں جو کہ فوت ہونے کے بعد بھی وہ ہمارے نیکیوں کا ذریعہ بنے اور ہماری نیکیوں کے میٹر جاری رہے۔ اسی بنیاد پہ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو ترغیب دی، اور صحابہ کرام نے اس مسئلے کو اتنا سیریس لیا کہ ہر صحابی نے اپنی استطاعت کے مطابق ایسا بہترین صدقہ جاریہ بنایا تھا اپنے لیے جو کہ اس کی زندگی کے بعد ان کے لیے نیکیوں کا ذریعہ بن گیا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا جو باپ، کئی سخاوتیں انہوں نے کی ہے، لوگوں کی، غریبوں کی، یتیموں کی، بیووں کی، جہادی مشن میں، دعوت کے میدان میں، اللہ کے راستے میں بہت خرچ کیا اس بندے نے۔ ابھی بھی اس کی وہ نشانی مدینہ میں وہ باغ ابھی بھی موجود ہے جو کہ حکومت اس کو خرچ کر کے اور اس سے جو کمائی آتی ہے فقیروں میں وہ ابھی بھی وہ صرف ہوتی ہے۔ کس وقت انہوں نے یہ کام کیا اور ابھی تک وہ ان کے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ کے طور پر ان کو وہ نیکیاں ملتی رہتی ہیں۔ یہ اپنی آخرت کی سوچ اور فکر کی وجہ سے ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم وہ لکھ رہے ہیں۔ یہ انسان جو کچھ کرتا ہے، ملائک جو اللہ نے مقرر کی ہے وہ سب کچھ لکھتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ آگے بھیجا ہے یا جو کچھ تمہارے بعد میں آنے والے ہیں، یہ وَآثَارَهُمْ کا ایک تفسیر کیا ہے کہ جو کچھ آپ نے بعد میں چھوڑ کے آئے ہیں اور تمہارے بعد ان کی نیکیاں یا آ رہی ہے یا تمہاری برائی آ رہی ہے۔ اس آیت کی اس تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اس کے مرنے کے بعد ان کے نیکیوں کا بھی ایک ذخیرہ جمع ہوتے جا رہا ہے اور برائیوں کا بھی کچھ جمع ہوتا جا رہا ہے۔ انسان اس آیت پہ غور فکر کرے کہ میرے مرنے کے بعد
میں کون سا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جا رہا ہوں یا کون سے گناہ کے ایسے کام کر کے جا رہا ہوں جو میرے بعد ان گناہ کو کرتے آئیں گے اور میرے برائیوں میں وہ بھی شامل ہو کے رہیں گے۔ نیک اعمال آپ نے کیے تو ان نیک اعمال کا اجر آپ کی نیکیوں میں شامل ہوتا رہے گا۔ آپ فوت ہو گئے لیکن آپ کی وجہ سے کسی اور کا فائدہ ہو رہا ہے، کسی اور آپ کی اس نیکی کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آ رہا ہے، وہ آپ کی نیکیوں میں شمار ہوتا رہا ہے اور آپ کو اجر ملتا رہا ہے، لیکن آپ برائیوں کا ذریعہ بنے ہیں، گناہ کے کاموں کا، دوسروں کے لیے گناہ کا راستہ بنانے والے بنے تھے۔ جتنے لوگ آپ کے اس راستے پر چلتے ہوئے پھریں گے، آگے جائیں گے، جتنا گناہ آپ کو مل رہا ہے اتنا ہی گناہ آپ کے لیے ان لوگوں کا بھی لکھا جا رہا ہے جو آپ کی وجہ سے اس گناہ میں شریک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کیا آپ نیکیاں چھوڑ کے جا رہے ہو جو کہ اس راستے پر لوگ چل کر آپ کے لیے خوشیوں کا باعث قیامت کے دن بنے گا، آخرت میں بنے گا، یا برائیاں چھوڑ کے جا رہے ہو جو آپ کے اس راستے کو اختیار کر کے آپ کے لیے مصیبت بن رہے؟ ما قدموا آثارہم کی آیت جھنجھوڑنے والی آیت ہے۔ اس اعتبار سے قیامت کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ اس دن کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن انسان کو اس چیز کے بارے میں بھی آگاہ کیا جائے گا کہ جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے۔ یہ پیچھے چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے پیچھے جب مرنے کے بعد آپ نے گناہ چھوڑ کے گئے ہیں، لوگوں کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر کے گئے ہیں، لوگوں کے لیے ایسے نفرت کی فضا قائم کر کے گئے ہیں، یا آپ لوگوں میں اپنے بعد نیکیاں چھوڑ کے گئے ہیں، نیکیوں کا راستہ بنا کے آپ گئے ہیں۔ وہ سارا کچھ قیامت کے دن آپ کو بتا دیا جائے گا۔ آپ تو مر گئے تھے لیکن آپ کے بعد آپ نے جس طریقے کو چھوڑا تھا، جس راستے کو آپ نے چھوڑا تھا، اس کی وجہ سے آپ کو یہ سزا مل رہی ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا تھا، کتنے لوگوں کو آپ نے غلط راستے پر لگایا تھا، کتنے لوگوں کو آپ نے گناہوں میں مبتلا کرتے ہوئے آپ نے راستہ بنایا تھا۔ یہ سوچنے کی آیت ہے۔ کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ جی میں نے تو کچھ گناہ کیے ہی نہیں۔ آپ کا گناہ اگر تھوڑا بھی ہو تو اس سے بھی آپ کی گناہوں کے بہت بڑے بڑے پہاڑ بن جائیں گے جو آپ دوسرے لوگوں کے لیے راستہ بنا رہے ہو۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ۔ ہر ایک چیز اللہ کے پاس موجود ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ جس نے کسی نیکی کی طرف کسی کو بلایا، اچھے کام کی طرف بلایا، اچھے کام پہ لگایا، جتنا اجر اللہ رب العالمین اس بندے کو دیتے ہیں اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو دیتے ہیں جو آپ کی دعوت پر، آپ کے کہنے پر اس نے اس راستے کو اپنایا ہے۔ اور اسی حدیث میں برائی کا بھی ذکر ہے کہ جس نے کسی برائی پر کسی کو لگایا، کسی گناہ کا راستہ ہموار کیا آپ نے دوسروں کے لیے، جتنا گناہ اس گناہ کرنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی گناہ آپ کے حصے میں بھی لکھا جا رہا ہے، کیونکہ آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہو۔ راستہ ہموار کرنے والے آپ بنے ہیں، آپ نے ان کے لیے یہ موقع فراہم کیا، آپ نے ان کو اس راستے پر لگایا۔ پرنٹ الیکٹرانک میڈیا میں کتنے ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ آپ جتنی بھی لنک ایسے بھیج رہے ہیں، جتنا گناہ آپ کو ہو رہا ہے، آپ کے ذریعے سے جتنے لوگ اس گناہ میں مبتلا ہوں گے اتنا ہی گناہ آپ کے حصے میں آئے گا۔ گناہ وہ کر رہا ہے
مفت میں آپ کے بھی میٹر گناہ کا جاری ہے، کیونکہ آپ اس گناہ میں ان کو مبتلا کرنے میں آپ ان کا ذریعہ بن گئے۔ جی میں نے تو بس ویسے ہی بھیج دیا شغل کے لیے، وہ دوسروں کو ٹائم برباد کرنے کے لیے، آپ کو شغل کے لیے یہی چیزیں مل گئی، دوسروں کو بھی غلط راستے پر لگایا، خود بھی اپنا ٹائم برباد کیا، اور جتنے لوگوں کے پاس یہ چیزیں جائیں گے اور وہ دیکھیں گے جتنا گناہگار وہ ہے، اسی کے برابر گناہ آپ اپنے حصے میں ڈال رہے ہیں۔ جتنے لٹریچر غلط آپ شائع کرتے ہیں، دیکھنے والے پڑھنے والے جتنے بھی گمراہ ہوتے ہیں، جتنا گناہ ان کو ہو رہا ہے اتنا ہی گناہ چھاپنے والے لکھنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ مفت میں آپ گناہ کما رہے ہو، اپنے آخرت کو خود برباد کر رہے ہو۔ قیامت کے دن انسان ایسے چیزوں پہ افسوس کرے گا، میرا تو یہ گناہ نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پہاڑوں جیسے آسمان کے کناروں کو چھو رہا ہوگا، اتنے گناہوں کے یہ انبار یہ کہاں سے آئے؟ یہ وہی گناہ ہوں گے جو آپ کے چھوڑ کے گئے، آپ چھوڑ کے جو گناہ اور لوگ آپ کے اس راستے پر آتے گئے، آپ نے ان کے لیے راستہ بنایا اور لوگ وہ کرتے گئے، آپ کے حصے میں وہ شامل ہوتے گئے۔ یہ قرآن کی آیات ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث ہے، اسی وجہ سے تو آپ علیہ السلام نے ترغیب دی ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله الا بالثلاث، فوت ہونے کے ساتھ ہی سارے اعمال منقطع ہو گئے، بند، ختم۔ ابھی نہ کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ کوئی صدقہ کر سکتا ہے، بہترین عبادت تلاوت، نہ وہ تلاوت کر سکتا، ابھی کچھ بھی نہیں۔ فوت ہونے کے ساتھ ہی دروازہ بند، جو کیا ہے جتنا کیا ہے اسی حساب سے آپ کو نیکیاں ملے گی یا آپ کو سزائیں ملے گی، یا نعمتیں ہیں یا نقمتیں ہیں۔ وہ تین چیزیں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم ينتفع به، ایسا علم آپ نے اس کو نشر کیا، آپ نے علم کی خدمت کی، قرآن اور حدیث کو پھیلایا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے کسی کو نماز پہ لگایا، آپ نے اس کو نمازی بنایا، جتنا ثواب اس کو نماز پڑھنے پہ مل رہا ہے، آپ کو مفت میں اتنا ہی اجر آپ کے حصے میں بھی آ رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو نمازی بنایا، وہ تو نمازی نہیں تھے۔ کسی بھی سنت طریقے پر آپ نے کسی انسان کو، مسلمان کو لگایا، جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس کو اس نبی کے طریقے پر دیتا ہے، مفت میں آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر اس کے کرنے پر اس بندے کو مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو لگایا۔ علم ينتفع به، علمی انداز سے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو عالم تھوڑے ہیں، ہم علم کے ذریعے سے کیسے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ سعودی کے علماء نے اس پر کتابیں لکھی ہے عربی میں کہ علمی طریقے سے قرآن اور حدیث کی خدمت، اس حدیث میں اس چیز کا جو ذکر ہے، آپ کس طریقے سے اپنے لیے آخرت کا اور صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہو، کس طرح آپ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا، اور بڑی کمال کی چیزیں ہیں، عام طور پر شاید ہم یہ محسوس نہ کر رہے ہو کہ یہ بھی دین کی خدمت ہے۔ آپ نے کوئی کتاب خرید کے کسی کو تحفے میں دیا، یہ کتاب ذرا مستند بہترین کتاب ہے، آپ پڑھ لیں ذرا اس کو، اس نے پڑھ لی، اس کتاب کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو گئی، یہ بھی آپ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے ایک پروگرام بنایا، ایک عالم کو دعوت دی، اور اپنے آفس میں، اپنے گھر میں آپ نے درس رکھا کہ جی ایک پارٹی ہے، آپ لوگ تشریف لائے، ایک مختصر سا درس بھی ہوگا اور تھوڑا سا کھانا بھی اکٹھے کھا لیں گے۔ اس کے ذریعے سے کسی کو حق کی بات آپ نے پہنچا دی، بیان کسی اور نے کیا، لیکن آپ نے اپنا حصہ اس میں ڈالا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی ممبر پر کھڑے ہو کے ممبر سے بیان دے، ممبر اور محراب سے لوگوں کو دین کی دعوت دے، یہ ضروری نہیں ہے۔
آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اپنے گھر پر کسی کو بلائے، عالم کو بلائے، لوگوں کی اصلاح کے لیے آپ اس میں حصہ ڈالیں. یہ بھی ایک دعوت کا ذریعہ ہے، اور علم ينتفع به آپ کے لیے کل صدقے کی جاریہ کا حصہ بنے گا. اس عالم کے درس سے جتنے لوگ نمازی بنے ہیں، جتنے لوگ برائیوں کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ گئے ہیں، جتنا اجر اللہ تعالیٰ اس عالم کو دیتا ہے اتنا ہی اجر آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ یہ پروگرام آپ نے ہی منعقد کیا ہے. آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اس میں اتنا ہی حصہ آپ کا ہے جتنا اس عالم کا ہے. عالم نے تو بیان کیا، لیکن پروگرام تو آپ نے رکھا تھا، لوگوں کو تو اکٹھا آپ نے کیا. کہ مختلف طریقے ہیں اسی بیان کو دعوت کے اس میدان میں نشر کرنا، میموری کارڈ بھر کے مستند چیزیں کسی کو دینا کہ یہ چیز سنا کرے، اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے، اس کے ذریعے سے کسی کی اصلاح ہو گئی. یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، اور جتنا اس بیان کرنے والے کو اللہ اجر دیتا ہے، اس کے بیان سے جتنے لوگ سیدھے راستے پر آتے ہیں، آپ نے اگر اس کو اس میں بلایا ہے آپ کو بھی اسی کے برابر اجر ملے. ایک جگہ پہ درس ہوتا ہے، آپ نے ایک بھائی کو ہاتھ سے پکڑا، بھائی جان چلو جاتے ہیں درس سنتے ہیں. اس درس میں اگر ان کی اصلاح ہو گئی، کوئی برائی اس نے چھوڑ دی، اللہ تعالیٰ ان کو اس برائی چھوڑنے پر اجر دیتا ہے. جتنا اجر اس برائی کو چھوڑنے پر ان کو مل رہا ہے، اتنا ہی اجر آپ کے حصے میں مفت میں آ گیا. اس عالم نے درس دیتے ہوئے کسی نیکی کا بیان کیا، اس بندے نے اس نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، عمل شروع کیا. جتنا اس بندے کو اس نیکی پر عمل کرنے کو مل رہا ہے اتنا ہی اجر آپ کو بھی مل رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو اس درس میں شامل کیا تھا. یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں ایسا فرمایا کہ اولد صالح یدعو له، نیک بچے جو ان کے لیے دعائیں کرتے رہے اس کے فوت ہونے کے بعد، یہ بہترین صدقہ جاریہ اس میں کیوں شمار کیا؟ یہ فوت ہونے کے بعد بھی آپ کی نیکیوں کے میٹر کو جاری رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ بچے اگر نیک بنے آپ کے ذریعے سے بنے ہیں. اگر وہ کسی عالم کے پاس جا کے نیک بنے ہیں تو وہ بھی آپ نے ان کو بھیجا تھا، آپ نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا کہ بیٹا وہاں جایا کرے، ان کے دروس سنا کرے، مسجد میں جایا کرے، بیٹا نمازوں کا خیال رکھے. آپ کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہوئی ہے، وہ اسی وجہ سے آپ کے بھی نیکیوں کا میٹر جاری رکھنے کا ذریعہ بنا ہے. اتنا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جی یہ بھی کوئی نیکی ہے، لیکن فوت ہونے کے بعد یہ بہت بڑی نیکی ہے. انسان کچھ کر نہیں سکتا. حسن بصری وغیرہ فرمایا کرتے تھے، رویا کرتے تھے کہ افسوس مجھے اس چیز پہ ہوتا ہے کہ فوت ہونے کے بعد لوگ نمازیں پڑھیں گے اور میں نمازیوں میں نہیں ہوں گا، لوگ تہجد پڑھیں گے میں تہجد پڑھنے والوں میں نہیں ہوں گا، لوگ روزہ رکھیں گے لیکن مجھے وہ موقع نہیں ملے گا. اس زندگی کے لیے وہ افسوس کیا کرتے تھے. بلکہ قرآن نے ایک کمال کا بیان کیا ہے، اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ. قرآن کریم میں یہ مثال بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین اس مثال کا لب لباب خلاصہ ذکر کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، عمر میں بڑھاپے کو پہنچا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کے باغات ہیں، کھجور کے بھی باغ ہے، انگور کے بھی باغ ہے، لیکن تجارت اس نے ایک ہی رکھی ہے، وہی 2 باغ ہے بس. ہوشیار آدمی وہ ہے، وہ 3-4 جگہوں پہ تجارت کا کام کرتے ہیں. ایک جگہ پہ نقصان ہو جائے دوسری جگہ میں تو کام جاری رہے گا نا. عقل مند انسان بھی اسی طرح ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ میرے اگر یہ نیکی قبول نہ ہو، کم از کم وہاں سے دوسری جگہ پہ تو کچھ نہ کچھ نیکیاں بن جائے گی. اللہ فرماتے ہیں، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس آیت میں اصل میں اس طرف اشارہ ہے. پہلے مثال واضح کر دوں. یہ بوڑھا آدمی ہے، بڑھاپے میں ہے، ان کے انکم کا ذریعہ صرف اور صرف یہی 2 باغ ہے. جو کچھ ان کے پاس آتا ہے صرف ان 2 باغات سے آتا ہے، کھجور کے اور انگور کے اس باغ سے آتا ہے. باقی ان کے انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. خود بوڑھا بھی ہے، بچوں کو کھلاتا پلاتا اسی سے ہے. اچانک وہ باغ جل جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، ختم
ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ اس کی پریشانی کتنی ہوگی. اس مثال کا میں لب لباب ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں. اس بوڑھے آدمی کی پریشانی کتنی ہوگی. خاص طور پر وہ اپنے بچوں کے بارے میں زیادہ پریشان ہے کہ چلو میں اگر اکیلا تھا گزارا کر لیتا، مانگ کے گزارا کر لیتا، ابھی بچوں کے لیے کیا کروں گا. اس آیت میں، اس مثال میں اصل میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد وہ افسوس کرتا ہے کہ کاش میں کئی جگہوں پہ اپنے لیے نیکیوں کا ایسا کوئی فصل، ایسے کوئی کام کر لیتا جو کہ میرے لیے کمائی کا ذریعہ بنتا. اگر ایک نہ ہوتا تو دوسرے طریقے سے تو میری نجات کا ذریعہ بن جاتا. اس مثال میں اصل میں انسان کی موت کی طرف اشارہ ہے کہ جب یہ بوڑھے آدمی کے باغات جل گئے، ختم ہو گئے، یہ پریشان ہے. اسی طرح آپ کی زندگی جب ختم ہو جاتی ہے، آپ کئی جگہوں پہ باغات کی تمنائیں کریں گے، لیکن آپ کا جو باغ تھا اگر وہ ریاکاری کے طور پر یا دوسرے وجہ سے وہ قبول ہی نہ ہو اور آپ نے دوسرے نیکیوں میں حصہ ہی نہیں لیا، آپ تو تباہ ہو گئے، آپ کے لیے تو پریشانی بن گئی. یہ اصل میں اس طرف اشارہ ہے. مقصد یہ ہے انسان کو اپنے لیے ایسے اعمال کرنا چاہیے جو کہ اس کے لیے نیکیوں کا قبر میں جانے کے بعد ایک ذریعہ بنے اور ان کا نیکیوں کا میٹر جاری رہے. نبی علیہ السلام کے دور میں آخری حدیث سناتا ہوں. آپ علیہ السلام کے پاس کچھ فقراء آ گئے. اتنے فقیر لوگ تھے. یہ اللہ رب العالمین نے تقسیم کیا ہے دنیا میں، یہ مال، دولت، عہدے، یہ چیزیں اللہ نے تقسیم کی ہے. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اس کے ذریعے سے میں تم کو آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی سرداری میں، تم اپنی مالداری میں، تم اپنے اس عہدے میں آپ کیا کرنا چاہتے ہو. اور جس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے غریب رکھا ہے، وہ اس غریبی میں میرا کیا شکر ادا کرتے ہیں اور کتنا میرے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. دونوں کو اللہ نے آزمائش میں رکھا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی اللہ رب العالمین آزماتے ہیں کہ یہ غریب کہیں یہ شکایت تو نہیں کرتا وہ اللہ نے فلان کو اتنا دیا ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، اور کہیں مالدار تو غریبوں کو کمتر تو سمجھنے نہیں لگ گئے کہ ہم تو بڑے لوگ ہیں جی، ان لوگوں کے پاس کیا ہے. دونوں کو اللہ رب العالمین ایک دوسرے کے ذریعے سے بھی آزماتے ہیں. یہ اللہ نے قرآن کریم میں اس چیز کا ذکر کیا. تو ان لوگوں کو دیکھ کر جن کے پاس صرف ایک ایک چادر تھا، کپڑے بھی نہیں تھے، اتنے غربت والے لوگ جب آ گئے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ علیہ السلام اتنے پریشان تھے. اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کبھی اندر آ رہے ہیں مسجد میں، کبھی باہر جاتے ہیں اپنے پریشانی کی وجہ سے کہ ان لوگوں کے لیے بھی کیا کیا جائے. کتنے فقر اور فاقے کے ساتھ یہ لوگ وقت گزار رہے ہیں. معلوم ہوا کہ آپ کے دل میں شفقت ہونی چاہیے کمزور لوگوں کے لیے. نبی علیہ السلام باہر جاتے ہیں، اندر آتے ہیں. نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ السلام صحابہ کرام کو درس دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، وہ آیت پڑھتے ہیں جو عام طور پر خطبوں میں، جمعے کے خطبہ، نکاح کے خطبے میں پڑھتے رہتے ہیں. اللہ نے اس آیت میں اس چیز کا ذکر کیا، تم سب ایک انسان سے اللہ نے پیدا کیا ہے، سب آدم سے ہو. خلقناکم من نفس خلقکم من نفس واحدہ. تم سب کو اللہ رب العالمین نے ایک نفس سے پیدا کیا، یعنی تم سب آدم کے اولاد ہو. اس میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ لوگ انتہائی غریب ہے، تمہاری حالت بہتر ہے، ان لوگوں کی حالت اچھی نہیں ہے، اور تم سب بھائی بھائی ہو، ایک آدم کے اولاد ہو. اور پھر ساتھ اس آیت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس اس چیز کے بارے میں دیکھ لے، غور کرے، فکر کرے، سوچے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا بھیجا ہے، جس دن کے لیے اس نے جانا ہے، اس نے اپنے قبر کے لیے، اپنے آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے. اور پھر صدقے کی طرف ترغیب دی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرے. ہر بندہ اپنے طور پر سوچتا رہا، لیکن سب سے پہلے ایک صحابی اٹھتا ہے، جا کر اپنے گھر کے ایک کنارے میں جو اس نے دینار اور درہم جمع کیا تھا، اس وقت کے پیسے ذرا وزنی ہوتے تھے، سارے نکال کے اٹھا کے لے آئے. وہ اتنے وزنی تھے کہ مسجد میں جب پہنچ آئے تو زیادہ وزن کی وجہ سے ان کے ہاتھ سے گر گئے. ہر کوئی اس کو دیکھ کے ہر کوئی اٹھتا گیا، کوئی جا کے اپنے گھر میں اپنے کپڑے لے کے آ رہا ہے ان لوگوں کے لیے، کوئی کھجور لے کے آ رہا ہے، کوئی گندم لے کے آ رہا ہے. ہر بندہ اپنے اپنے استطاعت کے مطابق لا رہا. تو آپ علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا تھا،
من سن سنتا حسنا فلہ اجرھا واجر من عمل علیہا، جس نے بھی کسی نیکی کی بنیاد رکھی اس کے لیے اجر ہے، اور جس نے اس کو دیکھ کے عمل کیا ان کے برابر بھی ان کو بھی اجر ملے گا۔ ابھی اس صحابی کو دیکھ کے جو سب سے پہلے اٹھ کے گیا ہے، اس صحابی کو دیکھ کر ہر صحابی کے دل میں یہ شوق پیدا ہو گیا، میں بھی اس نیکی میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ تو دوسرے صحابہ نے جو اس نیکی کو، اس صحابہ کرام اس صحابی کو دیکھ کر عمل میں حصہ لیا، جتنا اجر اللہ نے ان کو دیا ہے اتنا ہی اجر اس صحابی کے حصے میں بھی آیا، کیونکہ ان صحابہ کرام نے اس صحابی کو دیکھ کر اس میں حصہ لیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے اور اس میں اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ تمام صحابہ کرام ان کے حصے میں یہ بات موجود تھی کہ وہ ضرور وقف کیا کرتے تھے، اپنی زمینوں کو ان لوگوں نے دین کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، فقراء اور مساکین کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی فوت ہونے کے بعد بھی وہ نیکیوں کا میٹر جاری رہا۔ اس وجہ سے اپنے مرنے کے بعد اپنے اس میٹر کا، نیکیوں کے میٹر کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ مساجد ہے، مدارس ہے، دینی کتابیں ہیں، مختلف نیکیوں کا اتنے راستے ہیں جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکتا ہے، لیکن اس طرف ہماری توجہ تھوڑی سی کمزور ہو چکی ہے، ورنہ راستے بہت کھلے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مہربانیاں بہت زیادہ ہے اور اس لمبے سفر کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔